شوکت بھائی کنسنسس آپ سے بھی کوئی رابطہ ہوا ہے؟ دیکھیں کنسنسس تو دور کی بات ہے نا. پہلی جو بات انہوں نے سینیٹر صاحب نے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ انہوں نے مطلب ویسے نہیں کی ہے. یہ حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم آئے گی کب آئے گی. یہ ان کی مرضی تو ہے نہیں. جنہوں نے لانی ہے وہ ان کو 2 دن پہلے دے دیں گے اور وہ اسمبلی میں پیش ہو جائے گی اور پاس ہو جائے گی. اس پہ کیا یہ تو دیکھیں, میں نے پہلے ابھی آپ سے پہلے اختیار ولی صاحب وہ دوسرے پروگرام میں بھی ہم ساتھ تھے, میں نے وہاں پہ بھی کہا کہ دیکھیں یہ صرف اس وقت جو صورتحال ہے مہنگائی بہت حد کراس کر رہی ہے اور ابھی جو IMF کے نئے شرائط آ رہے ہیں وہ ان کو مار دے گی. یہ صرف شوشہ ہے کہ جی نئے صوبے بن رہے ہیں, لوگوں کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے کہ جی اب صوبے جو ہے نا اس میں شروع ہو جائیں کہ یار نہیں 28ویں ترمیم آئے گی تو پتہ ہے NFC میں ہمارا کیا ہوگا. یہ کوئی دیکھیں نا اگر آپ نے صوبوں کو حق دینا ہے تو اس نئی ترمیم کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کون سی ترمیم آپ کو منع کر رہی ہے NFC دینے کی یا صوبوں کو حقوق دینے کی؟ اب یہ آج یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی تعلیم 28ویں صوبوں کو حقوق دینے نہیں ہے, کچھ واپس لینا ہے اس میں نا جو پہلے دے دیے تھے, کیونکہ وفاق کے پلے کچھ نہیں بچتا. 18ویں ترمیم پہ یہ آج تک کیوں ڈھولیاں بجاتے رہے کہ جی ہم نے 18ویں ترمیم پیش کی ہے, ہم نے صوبوں کو اختیار دیا ہے. آج کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ صوبوں کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ سارا اختیار ان کے پاس رہے. یہ تو مورے ہیں. اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو وزیر قانون دیکھیں نا, اب وزیر قانون سے زیادہ اور کون سا باخبر انسان ہونا چاہیے؟ وہی اس کو بتانا چاہیے نا. اگر یہ اتنا اچھی ترمیم ہے, اتنی اچھی ترمیم ہے تو بتا دے کہ جی فلاں ڈیٹ کو ہم لا رہے ہیں, اس کا مسودہ بھی بتا دے, میڈیا کے سامنے لے کر آئے تاکہ میڈیا کو بھی پتہ چلے نا. اگر آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ اچھے کام کو کیوں نہیں پبلسائی کر رہے ہیں؟ پبلسٹی اس کی کریں نا. آپ کو لوگ کہیں گے یار زبردست ہے 28 ہو سکتا ہے اچھی ترمیم ہو, لوگ آپ کو ویسے ہی ووٹ دے دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے پہلے ترامیم لا کے عدلیہ کا بیڑا غرق کیا, جو اور اپنے سسٹم تباہ کر کے رکھ دیے. دیکھیں نا اب بات اس پہ آئے گی کہ جی پھر عمران خان کی بات کرتے ہیں. عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے کیا کیا بہانے بنائے جا رہے ہیں. تو یہ خوف ہے نا, یہ جب تک یہ خوف رہے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ملاقات نہیں کرائی جا رہی کہ یہ ترامیم ہے, بہت سارے معاملات ہیں, ادھر سے کچھ نہ کچھ آ جائے گا. یہ خوف کی وجہ سے ملاقات نہیں کرائی اور اس خوف کی وجہ سے نئے ترامیم سوچے جا رہے ہیں. ساری رات یہ سوچتے رہتے ہیں یار کہ اگلے دن آئے گا ہم کیسے اپنے آپ کو مضبوط کریں. ایک ترمیم لاتے ہیں پھر اس پہ سے خامیاں نکلتی ہیں کہ جی یہ اس سے تو ہم محفوظ نہیں رہ سکتے. دوسری ترمیم لاؤ, اس کا حلیہ بگاڑ دیا نا. جو آئین آپ کے پاس تھا اس کا حلیہ بگڑ گیا. نئے قانون آپ لانے دیکھیں, یہ واحد ملک ہے جس میں سپریم کورٹ کو بے بس کر دیا گیا ہے. انہیں آپ اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا کوئی ایسے وہ نہیں کر سکتے, آئینی عدالت جو موجود ہے. تو یہ دنیا کے واحد وہ ہے. ہم تو ویسے بھی آپ آئینی عدالت یہ والے سارے معاملات کس طرح میں خان صاحب میں سوچ رہے تھے کہ اس طرح کی چیزیں بن جائیں. عدالت کا سسٹم کہاں پہ کھڑا تھا؟ یہ آئیڈیا آپ نے دیا ہوگا حکومت کو, ایسے مجھے ہم نے نہیں دیا, لیکن جو انہوں نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ یہ بھگتیں گے. لیکن تھوڑا چونکہ اب اس پر ان کے اوپر چھتری پڑی ہوئی ہے, کبھی تو بارش ہوگی بغیر چھتری کے. چلیں اختیار ولی صاحب, اب آپ نے اپوزیشن جو ہے وہ سن لیا کہ اس کا اس پورے جو معاملہ اس پہ کیا سٹانس ہے. وہ تو اس کو آن کرتے نظر نہیں آتے, لیکن وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ سازگار ماحول جو ہے وہ بنانا ہے, ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. لیکن کنسنسس کا ڈیولپ ہونا ہے, ابھی اس کا کوئی مسودہ کچھ چیز آئی نہیں ہے اور پہلے اختلاف رائے جو ہے کھل کر سامنے آ گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عادل. سب سے پہلے تو شوکت بھائی جو بات کر گئے نا کہ یہ بھگتیں گے, فی الحال تو آپ وہ بھگت رہے ہیں جو خود آپ کے اپنے آئیڈیاز تھے اور آپ کے ہی پروگرام تھے, آپ اسی کو بھگت رہے ہیں. اگر آپ اس کو ہائیبریڈ کہتے ہو یا سپر ہائیبریڈ بھی کہتے ہیں, سپر ہائیبریڈ کہیں, یہ آپ کا لیڈر ہی اس کا موجد تھا. اب جہاں تک بات ہے, ایک تو میں آپ کو یہ بات کیٹاگوریکلی بتا دوں کہ پارلیمنٹ کا کام جو ہے وہ ہے لیجسلیشن کرنا. نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ اس کے علاوہ تو جو کام کرتی ہے وہ تو وغیرہ وغیرہ میں آتی ہے. اب بات آتی ہے کہ لیجسلیشن ہوتی ہے کنسنسس کے ساتھ. 26ویں آئینی ترمیم میں JUI ہمارے ساتھ تھی, ایون PTI ہمارے ساتھ تھی. پھر صبح یہ ووٹ دینے نہیں آئے اور مولانا صاحب بھی گیلا کرتے رہ گئے کہ یار یہ عجیب لوگ ہیں, رات کو ہمارے ساتھ تھے, صبح ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو شوکت صاحب کی پارٹی کا تو یہ عالم ہے. اچھا, میں اگر یہ کہوں, یہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا, ان کو نہیں پتا, تو یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. کیونکہ وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو پوری
قوم نے سنا تھا جب وہ فرماتے تھے کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم لائے گئے. لائے گئے. ان کی حکومت ایسی تھی کہ پوری پارلیمنٹ کو ایک کرنل چلاتا تھا. تو ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں ادھر. اب میں آتا ہوں آپ کو تھوڑی سی میں مثال دیتا ہوں. آئی ڈونٹ نو 1997 میں آپ اس وقت آپ کو یاد ہونا چاہیے شریعت بل ہم لائے تھے قومی اسمبلی میں، شریعت بل، اور وہ شریعت بل ہم نے پاس بھی کیا تھا. اور اگر میں تھوڑا سا اس سے ماضی میں چلا جاؤں، حافظ عبداللہ صاحب نے ان کا اپنا ایک انداز ہے بولنے کا، لیکن میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ ہمیشہ تنقید اتنی کرنی چاہیے کہ اگلے بندے کو بھی برا نہ لگے، ورنہ ہم سب کے ماضی جو ہے وہ ہمیں بھی سب کا یاد ہے. پاکستان کی تاریخ میں لیگل فریم ورک آرڈر، پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈیننس، یہ جب پاس ہوا تھا، اس میں اختیار دیا گیا تھا پرویز مشرف کو کہ آپ وردی میں 2 سال 5 سال بیٹھے رہیں، اور کانسٹیٹیوشن سسپینڈڈ ہے، جتنی مرضی آپ ترامیم لیں اور آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر لیں. وہ حکومت کس کی تھی؟ وہ ایم ایم اے کی حکومت تھی، اور وہ ایم ایم اے کی سپورٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. تو حافظ صاحب، ہم اس مطلب آپ یہ بات اگر کرتے ہیں نا کہ یہاں پر اس کو نہیں پتا، اس کو نہیں پتا، تو ہم نے تو آپ کے سامنے شریعت کا بل بھی قومی اسمبلی میں پیش کر کے اس کو پاس کر کے دکھایا تھا. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا تھا کہ ہم کسی کو یہ کہیں کہ آپ وردی میں بیٹھ کر آپ کے پاس اختیار ہے. ٹھیک ہے، مطلب اختیار بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں ماضی میں سب نے غلطیاں کی ہیں تو لہٰذا یہ جسٹیفائڈ ہے، اس ٹائم آپ نے بھی وہی کرنا ہے. ماضی میں اگر جے یو آئی نے کیا، وہ ایم ایم اے کے مشرف دور میں پی ٹی آئی ہائیبرڈ نظام لے آئی، اب آپ اس کو لے کے کنٹینیو کریں گے، مطلب انہی کی تقلید کریں گے آپ بھی. آپ کے جذبات ہو سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے کیا ہم غلطیوں کو دہرائیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا جو آپ نے کیا ہے یہ آپ کا تجربہ تھا، ہم اس طرح نہیں کریں گے، ہم اس سے تھوڑا بہتر کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کنسنسس آپ کہہ رہے ہیں، کنسنسس ڈیولپ کرے گا. ابھی تک کتنا کنسنسس ڈیولپ ہوگا؟ چلے اس پہ ذرا چودھری منظور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ابھی تک تو ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کوئی ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے چودھری صاحب؟ کوئی رابطہ ہوا آپ لوگوں سے؟ کوئی ڈرافٹ شیئر ہوا؟ کیونکہ آپ لوگوں کے ووٹوں کے بغیر تو یہ معاملات آگے نہیں چل پائیں گے. پہلے تو شکریہ عادل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. ویسے میں تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ٹاک شوز سے دور ہی ہوں، چونکہ ٹاک شوز میں تانے شانے زیادہ رہ گئے ہیں، کوئی آرگومنٹس تو کم ہی ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے. سر ہم نے تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ آپ جو معزز شخصیات بیٹھتی ہیں، یہ تو آپ لوگوں نے سیاستدانوں نے آ کے بات کرنی ہے نا، کس طرح بات کرنی ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. جو سیاست جو سسٹم آج پاکستان میں آگیا وہ سیاستدانوں نے دیا ہوا. میں اوورال سر میں بات کر رہا ہوں، میں اوورال بات کر رہا ہوں. سر آپ نے جو ایک اچھا تبصرہ کیا، بالکل ایسی چیزیں بہت سے لوگ اس طرح بات کرتے ہیں. سر یہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ لوگ آگے بات کرتے ہیں. سر ہم تو سنتے ہیں، قوم کے سامنے رکھتے ہیں کہ سیاستدان کس طرح بات کر رہے ہیں. یہ آپ کے لیڈرز ہیں. اینکر حضرات بہت باکمال لوگ ہیں، لاجواب سروس ہے. ہم آپ کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، میں نے تو اپنے آپ کی بات کی ہے، آپ کی تھوڑی بات کی. اچھا، میں گزارش کروں کہ دیکھیں، آئین کے اندر آئین جب بنا تو اس کے بعد آج تک اس میں 27 ترامیم ہو چکی ہیں، لیکن 8 کا ہندسہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 8ویں ترمیم کو دیکھیں، 18ویں کو دیکھیں، اب 28ویں ترمیم جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے. وہ دونوں ترامیم جو تھی، 8ویں ترمیم اور 18ویں ترمیم، وہ ایک بالکل ٹرن اراؤنڈ تھی. 8ویں ترمیم نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. بعد میں 18ویں ترمیم پہ جو آئین کنسنسس کے ساتھ 1973 میں پاس ہوا تھا، بعد میں پھر ایک کنسنسس ہوا 18ویں ترمیم کے دور میں. تو 18ویں ترمیم جو تھی اس نے سارے صوبوں کو، چھوٹی پارٹیوں کو، جس کی ایک ممبر کی نمائندگی تھی اس کو بھی کمیٹی کے اندر نمائندگی تھی، اور 8-9 مہینے لوگ بیٹھے رہے. تو یہ کنسنسس ہوتا ہے. کنسنسس ابھی تک اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ لے کر آئیں اور چند دنوں میں پاس کر لیں. ابھی تک ہمارے سامنے نہ کو مسودہ آیا ہے. اور دوسرا، ہر چیز کا ایک طریقہ کار آئین کے اندر دیا ہے. اگر آپ نے صوبے نئے بنانے ہیں اس کا طریقہ کار ہے، این ایف سی کا طریقہ کار ہے، آئین کے اندر ترمیم کا طریقہ کار ہے. تو وہ ایک طریقہ کار موجود ہے. اس کے مطابق اگر کوئی، جیسے پہلے جو 27ویں ترمیم تھی اس میں ایک لمبا چوڑی لسٹ ہمیں ملی تھی، پھر اس پہ ہماری سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی،
اس پہ بہت سارے پوائنٹس کو ہم نے رد کیا تھا. کچھ پوائنٹس تھے جن کو مانا, جس میں پیپلز پارٹی کا پرانا مطالبہ تھا کہ ایک آئینی عدالت بنائی جائے. اب ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ اس میں کون لوگ آئے ہیں, کیسے لوگ آئے ہیں, اس پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن بہرحال وہ ایک ایسا مطالبہ ہے جس میں صوبوں کی برابر نمائندگی ہو اور جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی حق تلفی نہ ہو. یہ اس کے پیچھے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر, مجھے یاد ہے اس وقت ہم ایم این ایس تھے جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا, تو اس میں یہ اس نیت سے یہ لکھا گیا تھا تاکہ صوبوں کے ساتھ کسی کے ساتھ آئینی مسئلہ ہو تو یہ بینچ اس طرح سے نہ بنے جیسے بھٹو صاحب کے بینچ میں ہوا تھا کہ 4 جج پنجاب سے تھے, انہوں نے پھانسی کی سزا کو بحال رکھ دیا, اور 3 جج غیر پنجابی تھے, انہوں نے تینوں نے بری کر دیا. تو جب اتنا اختلاف ہو جائے تو ایکسٹریم سزا نہیں دیتے, یعنی 2 ججوں کے درمیان بھی اگر ایک سزائے موت دے دے اور ایک عمر قید دے دے تو ایکسٹریم سزا نہیں ملتی, لیکن پھر بھی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. تو جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی بات سننی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آئین کے اندر کوئی بات کریں, آئین حکومت کا نہیں ہوتا, آئین تو ریاست کا آئین ہے. حکومت آج ہے کل نہیں ہوگی. آپ, میں تو سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو بھی لیں اعتماد میں, ساری جماعتوں کو اعتماد میں لیں کنسنسس. پیپلز پارٹی نے یہی تو 18ویں ترمیم میں کیا تھا, بھٹو صاحب نے یہی تو 1973 کے آئین میں کیا تھا. اور اس روح کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیزیں ضروری ہیں لانے والی تو وہ لایا جا سکتا ہے, لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے. یہ پاکستان پیپلز ٹھیک ہے, پارٹی مطلب 26ویں آئینی ترمیم ہے یا 27ویں آئینی ترمیم ہے حافظ صاحب, اس میں موسٹلی جو چیزیں تھیں وہ عدالتی معاملات کے حوالے سے یا کہہ لیں کہ مدت ملازمت جو ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں. ابھی تو پیورلی انتظامی اور جو کہہ لیں کہ مالیاتی مسائل ہیں اس کے حوالے سے ترمیم آنا مقصود ہے. میرے بھائی بات سنیے, میرے بھائی اختیار والی نے بات کی, میں نے تو لاجک کی بات نہیں کی, انہوں نے زبردست لاجک کی بات کی, منطق کی بات کی. ان کو یہ لاجک اور منطق مبارک ہو. قوم سن رہی ہے, آپ کو بھی قوم سن رہی ہے, مجھے بھی سن رہے ہیں. میں نے کون سی غلط بات کی؟ میں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے وزیر قانون کو 1 رات پہلے پتہ نہیں تھا کہ ترمیم کیا ہے. اور یہ تو وزیر قانون نے خود کہا نا, خود کہا نا, وہ آپ نے کہا نا. میں نے یہ بات کی, میں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ہم نے مخالفت کی, اور جو وعدے ہمارے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم میں انہی 2 بڑی پارٹیوں نے کی, 2 میں سے ایک بھی نہیں مانی گئی. جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے ایک بھی نہیں مانا گیا, ایک بھی نہیں مانا گیا ہے. اب تیسری بات انہوں نے شریعت بل کی. آپ نے ابھی ریسنٹلی قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی کی. کتنی مثالیں میں دے دوں آپ کی اس 2 سال حکومت میں کہ آپ نے قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی کی ہے. کیوں کیا آپ نے؟ یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, آئین بھی اسلامی ہے, اور آئین میں کہہ رہا ہے کہ اصل اتھارٹی قرآن ہے, قرآن و سنت ہے. آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں, اس میں نہیں جاؤں گا. بات یہ ہے, مجھے یہ بتائیے, سی او ڈی کی بات ہوئی, چارٹر آف ڈیموکریسی کی. کیا چارٹر آف ڈیموکریسی میں نیب کا خاتمہ شامل تھا یا نہیں شامل تھا؟ دونوں پارٹیاں ہیں, دونوں حکومت میں ہیں. کیوں ختم نہیں کیا؟ آج ختم کرے, میں ساتھ دوں گا. حالانکہ جے آئی سے میرے کوئی وہ نہیں دیا ہے, لیکن میں یہ گارنٹی دوں گا کہ نیب کے خاتمے میں جے آئی آپ کے ساتھ ہے. آئیے ختم کرے, کوڑا بھی حاضر, میدان بھی حاضر, لیکن آپ ختم کرنے کے لیے نہیں تیار. کیوں؟ آپ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے. ہم نے روز اول نیب کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے, لیکن جب نیب کی دباؤ ہم پر آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ نیب غلط ہے. جب میرے پارٹی کے مخالف پر دباؤ آتا ہے پھر میں کہتا ہوں نیب بہت اچھا ادارہ ہے. تو یہ ہے, یہ کون سی, اس میں کون سی لاجک نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس ملک میں اتھارٹی کون ہے؟ مجھے یہ بتائیے اس ملک میں اتھارٹی کون ہے؟ اتھارٹی 2 ہے, ایک معلوم ہے ایک نامعلوم ہے. اس ملک میں عدالتیں 2 ہے, ایک آئینی عدالت ہے, ایک سپریم کورٹ ہے. اس ملک میں چیف جسٹس 2 ہے. اس ملک میں حکومتیں بھی 2 ہیں. یہ معلوم ہے نہ معلوم ہے؟ بتائیے آپ کس حکومت کے ساتھ ہے, آپ کس اتھارٹی کے ساتھ ہے؟ اس لیے بات نہ کرے, جو بات کرتے ہیں حقیقت سے کرے, حقیقت سے بات کرے کہ اصل انتظامی جو معاملات ہیں اب آ جائے نا انتظامی معاملات. انہوں نے بات کی, میرے بھائی پیپلز پارٹی کے بھائی نے, ہمارے محترم ہیں, جب 18ویں ترمیم 9 مہینے اس پر بات کر کے ایک متفقہ چیز ایک صورت میں نکلی, تمام پارٹیاں اس پر متفق تھی. اس کو کہتے ہیں مشاورت, اس کو کہتے ہیں کنسنسس. وزیر قانون صاحب کس مشاورت کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا, جس سے مشاورت کرنی ہے انہوں نے تو مشاورت فائنل کی ہے, وہ تو فائنل ہے, ڈرافٹ تیار پڑا ہے مسودہ, اب صرف ہاتھ میں تھمانا ہے, اب صرف اشارے کا انتظار ہے. کیا بنانا ہے؟ کوئی انتظامی معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہ وفاقی ریاست سے ایک شاہی ریاست بنانا چاہتے ہیں. 28ویں ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں.
28ویں ترمیم کے ذریعے 73 کے آئین کا پوسٹ مارٹم جاری ہے. اور میں آخر میں ایک بات کروں, جس پارٹی نے بھی 28ویں ترمیم کی حمایت کی اس کی سیاسی جنازہ نکل گیا. وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج عوام بہت باشعور ہو چکے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کون ٹھیک کر رہا ہے, کون غلط کر رہا ہے, کون صحیح راستے پہ چل رہا ہے, کون غلط راستے پہ چل رہا ہے. 27ویں ترمیم میں مجھے ایک نقطہ بتایا ہے, ایک نقطہ کہ قوم کے فائدے میں ہو یا ملک کے فائدے میں ہو, ہاں فرد کے فائدے میں ہے, ٹھیک ہے, دو شخصیات کے فائدے میں, بنیادی چیز وہی. چلیں اب لیکن جو آپ کی 28ویں ترمیم ہے شوکت بھائی, اس میں ڈیولوشن آف پاور ہے, لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آلدو صوبائی خود مختاری کی بات ہوتی ہے, لیکن جب صوبے نے نیچے دینا ہوتا ہے تو وہ چیزیں پاس آن نہیں ہو رہی ہوتی. آن دا ادر سائڈ یہاں پہ تعلیم ہے, آبادی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں. اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, سر منظور صاحب میں آتا ہوں حافظ صاحب سے, نہیں ایک سیکنڈ, حافظ صاحب سے یہ تو پوچھیں, ان کو تو پتہ ہے پھر 28ویں ترمیم کیا ہے, ہمیں بتائیں تو صحیح نا. وہ کہہ رہے ہیں جس نے اس کی حمایت کی وہ کیا ہے. میں بھی یہی سوال, کیا وہ کہہ رہے ہیں جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس کی حمایت کی اس کے ساتھ جو ہوگا, جو بھی آپ نے بولا ہے, تو بتا رہے ہیں آپ کو پھر معلوم ہے کہ اس میں ہے کیا. مجھے یہ معلوم ہے کہ ابھی رانا ثناءاللہ کی کلپ آپ نے نہیں سنی منظور بھائی, منظور حسین صاحب, آپ نے رانا ثناءاللہ کی کلپس نہیں سنی, ابھی عادل نظامی نے ہمیں سنوایا. انہوں نے کہا کہ اس میں صوبوں میں اضافہ, انہوں نے کہا این ایف سی پر بات ہوگی, انہوں نے یہ بات کی, صوبائی خود مختاری وغیرہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں انہوں نے بات کی. یہ ایک بار اگر دوبارہ بھی ہم دوبارہ آپ کو سنائیں گے. تو جب حکومتی ایک وزیر یہ رہا ہے تو میں اسی کو بنیاد بنا کر بات کر رہا ہوں.